کہ نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا تھا کہ جمعے کا غسل ہر ایک بالغ شخص کے لیے ضروری ہے، یعنی ہر ایک شخص کے لیے واجب ہے کہ وہ غسل کر کے ہی جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں جائے۔ لیکن بعد میں نبی علیہ السلام نے اس حکم کو منسوخ کر دیا اور مسلمانوں کو یہ آزادی مل گئی، چاہے وہ غسل کر کے مسجد میں جائیں یا بغیر غسل کیے ہی مسجد میں وہ جا سکتے ہیں اگر وہ پاک صاف ہیں تو۔ ابو داؤد کی حدیث ہے 353 نمبر، اور اسی حدیث میں ابن عباس رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ غسل کی شروعات کیسے ہوئی۔ ایک بار گرمی کا موسم تھا اور مسلمان بھی اونی لباس پہنا کرتے تھے اور محنت اور مشقت کیا کرتے تھے، اور پسینے سے ان کا لباس بھیگ جایا کرتا تھا اور اس سے بو پھیلتی تھی، اور مسجد بھی تنگ تھی اور چھت بھی نیچے تھا اور مسجد میں بو پھیل جایا کرتی تھی۔ مسلمانوں کو اس بو سے تکلیف ہونے لگی اور نبی علیہ السلام نے بھی اس بو کو محسوس کیا، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن غسل کر کے ہی لوگ مسجد میں آئیں گے۔ لہٰذا سبھی مسلمان غسل کرتے تھے جمعے کے دن اور مسجد میں جایا کرتے تھے، لیکن دھیرے دھیرے مسلمانوں کی حالت میں بہتری آئی اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہلکے لباس بھی عطا فرمایا۔ یہ ہلکے لباس سوکھ جایا کرتے تھے جلدی، اور مسجد میں بھی کشادگی آئی، یعنی اب مسجد پہلے کے مقابلے میں اسپیسی ہو گیا، اب مسجد میں بو نہیں پھیلتی تھی۔ لہٰذا نبی علیہ السلام نے پہلے والے حکم کو منسوخ کر دیا اور مسلمانوں کو یہ آزادی دے دی کہ جو چاہے غسل کر کے مسجد میں آئے اور جو چاہے بغیر غسل کیے ہی مسجد میں وہ آ سکتا ہے اگر اس کی پاکیزگی ہے تو۔ ساتھیوں، اس سے یہ کلیئر ہوتا ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا پہلے ضروری تھا، لیکن بعد میں نبی علیہ السلام نے اسے منسوخ کر دیا تھا۔ لیکن صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جس میں نبی علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہفتے میں کم سے کم ایک دن غسل ضرور کرنا چاہیے، اور اگر ساتھیوں اگر کوئی شخص ہفتے میں صرف ایک ہی دن غسل کرتا ہے تو بہتر ہے کہ وہ فرائیڈے کے دن ہی کرے، ادروائز کسی دن بھی وہ چاہے تو کر سکتا ہے۔ ویسے بھی ہم مسلم تو خوب نہاتے ہیں، خوب نہاتے ہیں، لیکن ٹھنڈیوں میں تھوڑا نہانا کم ہو جاتا ہے، لیکن ہفتے میں بھی 2-4 بار ہو ہی جاتا ہے۔